مدینے کا واقعہ ہے. امام بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں اور ایک شام سے ایک بڑا مالدار اور رئیس انسان آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مدینے میں ہم نے سنا ہے کہ بہت سارے ایسے عالم ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں. کہ تمہیں کام کیا ہے؟ کہ میری بیٹی کے اوپر جن آ گیا ہے. صحیفہ سجادیہ کی بات چل رہی ہے نا. میری بیٹی کے اوپر جن آ گیا ہے. تو چوتھے امام کی بارگاہ میں وہ پہنچنے والا تھا. اسی وقت امام کا ایک چاہنے والا، امام کا شاگرد آیا اور آنے کے بعد کہا مولا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے کہیں جانا ہے، بلکہ شاید اسے اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے جانا تھا. لہذا امام نے کہا اچھا پیسوں کی ضرورت ہے تو ایسا کرو، ابھی ایک شخص بڑا مالدار ہے مدینے میں داخل ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری بیٹی کے اوپر جن ہے، اسے جو ہٹا دے گا میں اسے پیسے دوں گا. لہذا تم جاؤ اور اس کی بیٹی کے کانوں میں ایک جملہ کہنا، وہ جن بھاگ جائے گا، اس سے پیسے لے لینا. وہ چلا، جیسے ہی دیکھا اس نے کہا یہ کام میں کر سکتا ہوں. اس نے کہا بسم اللہ. اب اس نے جیسے ہی اس کے کان میں کہا اور کہتے ہی وہ جن اس سے الگ ہو گیا. اب جب الگ ہو گیا تو ہمارے معاشرے کا ایک ماحول یہ آج بھی ہے جو اس دور میں تھا. وہ کیا ہے کہ جب کام ہو گیا تو وہ مالدار شخص بھی کہنے لگا اما جاؤ، یہ تو ایسے ہی ہو گیا ختم، تم نے کچھ نہیں کیا، یہ تو ایسے ہی ہو گیا، میں پیسے نہیں دوں گا. لیکن اب جب پیسے نہیں دیا تو کرے کیا؟ مولا کے پاس پہنچے یہ، مولا پیسے تو نہیں دیا. مولا نے کہا ٹھیک ہے پیسے نہیں دیا تو کیا ہوا، جو جن کو نکال سکتا ہے وہ ڈال بھی سکتا ہے، جو جن کو الگ کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی اس کے اندر ڈال سکتا ہے. لہذا پھر سے اس کے اندر جن سرایت کر گیا. اب پھر سے وہ پریشان. اب امام نے کہا دیکھو اب جب تم سے کہے کہ جن نکال دو تو کہنا پہلے پیسے دو بعد میں نکالوں گا، پہلے پیسے. اس لیے امام نے یہاں پر بھی اپنے چاہنے والوں کو دھوکہ نہیں سکھایا، بلکہ پہلے دھوکہ کھا چکا ہے. لہذا اب امام بتا رہے ہیں پہلے قیمت لے لو پھر کام کرنا. لہذا وہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ نکال دو جن. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اس کی لڑکی کے کان میں ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ کہا سید سجاد حضرت امام زین العابدین کا حکم ہے کہ اسے چھوڑ دو. جن چھوڑ دیا. صرف اس نے امام کا نام لیا ہے کہ حکم آیا ہے، ادھر سے حکم آیا ہے. اور یہی ساری باتیں صحیفہ سجادیہ میں ملیں گی جو امام نے فرمائی ہیں. لہذا اس نے کہا اور انہوں نے اس کے کان میں وہ جملہ کہا. پھر سے وہ نکل گیا. پیسے پہلے مل چکے تھے اور وہ شاید امام کے چاہنے والے جو قابلی نام سے مشہور تھے وہ اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے چلے گئے. لہذا اس واقعے سے ہمیں صرف ایک بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں امام ڈائریکٹ یا تو بتائیں یا تو پیغام دیں یا تو سمجھائیں، بلکہ نہیں، آج جو امام کے فرامین ہیں اگر اس کو ہم نے اپنی زندگی میں ڈھال لیا تو ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.